السلام علیکم ممبرز، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف لیگلی اسپیکنگ فار وکیل آن لائن. جیسے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے ٹاپکس کو اٹھائیں، ایسے ایشوز کو ٹیک اپ کریں جو کہ وچ یو ڈونٹ سی ادروائز آن نیشنل ٹیلی ویژن، ایون آن انٹرنیٹ. آج بھی اسی سلسلے میں ہم نے جو میڈیا کا رول ہے اور اس کو اس پرسپیکٹو سے، ایک پڑھے لکھے پرسپیکٹو سے جو کہ میڈیا کے اوپر آپ یوزلی نہیں دیکھتے، ہم نے سوچا آج اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کریں. To discuss that, we have with us Dr. Kiran Hassan, who is the media coordinator at Institute of Commonwealth Studies, the University of London. Welcome to the show, Dr. Saiba. تھینک یو سو مچ احمد. ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے اوپر پاکستان میں شاید میڈیا کی آزادی تو آپ کو بہت نظر آتی ہے، انڈیپینڈنس آف میڈیا بھی بڑی نظر آتی ہے، اینڈ یو آلسو سی ایوری تھنگ آن میڈیا، بٹ وٹ یو ڈونٹ سی از وٹ وی ایکچولی شوڈ بی سیئنگ آن میڈیا. سو فرسٹ آف آل مائی فرسٹ کویسچن ٹو یو وڈ بی what should be the role of media in any society? احمد، سب سے پہلے تو میڈیا کے 4 بہت زیادہ کرٹیکل رول ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اس کا ایجوکیشن، ایک انفارمیشن پرووائڈنگ، ایک ہوتا ہے ایجوکیشن کرنا، ایجوکیٹ ٹو ایجوکیٹ دا پبلک، دوسرا ہوتا ہے ٹو انفارم دا پبلک، تیسری چیز ہے انٹرٹینمنٹ، اینڈ چوتھی چیز جو ہے جو کچھ تھوڑی سوفسٹیکیٹڈ ہے وہ ہے انویسٹیگیشن. آئی تھنک ہم تیسری چیز بہت زیادہ کر رہے ہیں پاکستان میں. بس کچھ ایسے ہی ہے، لیکن انویسٹیگیشن. تو یہ 4 جو مین چیزیں ہیں نا، وہ ایک میڈیا کا رول ہوتا ہے. اور یوزلی ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ یا آئدر میڈیا ایک کسی بھی ملک کے اندر اٹ آئدر پلیز دا رول آف اے واچ ڈاگ اور اے لیپ ڈاگ. یا تو یہ کسی حکومت کے بہت ساتھ مل کے اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں، ان کی ہر بات مانتے ہیں، یا پھر یہ بہت زیادہ ان کو تنقید کرتے ہیں. تو یوزلی پوری دنیا میں میڈیا کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک درمیانہ رول استعمال کریں. اچھا، ایک جو میڈیا کے بارے میں بڑا کامن پرسیپشن ہے، اب آج کل چونکہ ڈبیٹ ہو رہی ہے ون شوڈ بی نیوٹرل اور ناٹ، اور نیوٹرلس جو ہیں دے آر ان ڈسکشن. سوال میرا یہ ہے کہ جو ایک میڈیا کے بارے میں پرسیپشن ہے کہ وین یو آر آن میڈیا یو ہیو ٹو بی نیوٹرل وین یو آر ڈسکسنگ دیٹ. ڈو یو اگری اور ڈو یو سبسکرائب ٹو دیٹ کانسیپٹ؟ دیکھیں احمد، ابھی پچھلے دنوں یہ ڈبیٹ بہت چلی تھی ان شری لنکا. ابھی شری لنکا کے پروٹیسٹس جو ہوئے تھے، اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پروٹیسٹس کے اندر بہت زیادہ میڈیا نے بہت زیادہ ایکٹیو رول کیا، اینڈ انہوں نے اپنی بائس کو دے ور بائسڈ، اور انہوں نے اپنی آبجیکٹیوٹی کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ دیا. What is that objectivity is what I am looking for. تو لیکن یہی چیز ہے جو کہ ایک میچور جرنلزم میں اٹس اے ریکوائرمنٹ. اٹس اباؤٹ ایتھکس اینڈ اٹس اباؤٹ، جس طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک مریض آیا ہے، اس نے نہیں دیکھنا کہ ایک مریض کیسے ہے، وہ کس کا بچہ ہے، وہ کس کا کیا ہے، لیکن اس نے اس مریض کا صحیح علاج کرنا ہے. اسی طرح میڈیا کی ایک اور جرنلسٹس کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ انہیں اپنے پولیٹیکل اور اپنے بائسز کے علاوہ چھوڑ کے انہوں نے ایک آبجیکٹیو اور ایک میانہ روی کی رپورٹنگ کو اختیار کرنا پڑتا ہے. آپ بھلے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو، پی ایم ایل این کے ساتھ ہوں، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں، آپ کا ایز اے گڈ جرنلسٹ، آپ کی یا ایز اے گڈ کائنڈ آف پروفاؤنڈ میڈیا ہاؤس، آپ کی ایک ایڈیٹر کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیز رپورٹ کرے جو سچ کے ساتھ میچ اپ کرتی ہو، جو فیکٹس کے ساتھ میچ اپ کرتی ہو، رادر دین کہ جس میں آپ اپنا بائس اور اپنی اندر سے اپنی پولیٹیکل انکلینیشن ڈال دیں. اچھا، another very important aspect which is linked to media is freedom of expression. جی. Now freedom of expression جو definition آپ دے رہی ہیں اس کے مطابق مجھے لگتا ہے، میری اپنی ذاتی رائے ہے، and I want you to give your opinion on that، کہ کمپرومائز ہو جاتی ہے جب آپ اس چیز کو پری ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ میں نے نیوٹرل رہنا ہے، میں نے آبجیکٹیوٹی کا سہارا لینا ہے، بیکاز دین یو آر ناٹ ایکسپریسنگ یور سیلف ان دا ٹرو سینس. تو کیا یہ جو نیوٹرلٹی ہے اور آبجیکٹیوٹی ہے، یہ لیٹس سے ایک اینکر کی آپ بات کر رہی ہیں کہ جنرلی میڈیا کی آپ بات کریں کہ میڈیا شوڈ بی نیوٹرل اینڈ میڈیا شوڈ بی ویری آبجیکٹیو وائل ڈسکسنگ اے پرٹیکولر ایشو؟ دیکھیں ہمارے ملک میں احمد سب سے زیادہ جو ہمیں وائی ڈو وی لیک ٹو انڈرسٹینڈ آور اون میڈیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو جرنلسٹ اسکولز ہیں ان میں میڈیا صحیح طریقے سے تھرو این ایکیڈیمک لینز نہیں پڑھایا جاتا. میڈیا کو یوزلی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاکستانی میڈیا کو کور کیا ہے جرنلسٹس نے.
اب میرا سب سے بڑی اس چیز کے اوپر ایک میرے خیال میں ایک تنقید ہے فرام اے پرسنل لیول کہ ہم جب تک میڈیا کو ایک ایکیڈیمک لینس سے اس کے ہسٹوریکل لینس سے نہیں دیکھیں گے, بیکاز میڈیا اینٹی صرف ایک جرنلزم یا ایڈیٹرز یا آڈینس نہیں ہے, اٹس اے ویری کمپلیکس لینڈسکیپ, اور اس لینڈسکیپ کو بتایا گیا ہے, اس کو ایک پولیٹیکل کمیونیکیشن کے اندر کے دائرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اس میں رول آف دا اسٹیٹ, پولیٹیکل پیراللزم, اسٹرکچر آف دا مارکیٹس, وہ ساری چیزیں, آڈینس ریسیپشن, ایڈیٹوریل انڈیپینڈنس, جرنلسٹک ایتھکس, یہ ایک پورا ایک کائنات ہے میڈیا کی, جس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی فریڈم آف ایکسپریشن, اس میں فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے, اس میں ایک پرسنل آبجیکٹیوٹی بھی ہے, اس میں کوڈ آف ایتھکس بھی ہیں, اس میں ایک آرٹیکل 19 بھی ہے. تو یہ ایک بہت کمپلیکس قسم کا اسٹرکچر ہے جس کی ضرورت ہے کہ ہم اس اسٹرکچر کو میڈیا جرنلسٹ اسٹوڈنٹس جو ہیں, ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس, ان کو ضرورت ہے کہ وہ اس پوری پکچر کو پراپر طریقے سے پڑھیں, اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اور پھر اس کے اوپر ڈبیٹ اور اس کی پالیسی ریلیونس. This brings me to a very, very interesting question, which is very relevant to what you just said. In America, there was a point in time جب جو wheat bag کی price ہے, that I think escalated by $30 to $40. Fox News جیسے چینلز نے اس کو رپورٹ نہیں کیا, and somebody asked them کہ why didn't you report this is such a big news. اس طرح ہم پاکستان میں ابھی پیٹرول کی پرائس بڑی نہیں ہوتی تو میڈیا پہ وہ بڑھ چکی ہوتی ہے, and so on and so forth. اس نے کہا جی کہ ہمارا ایک نیشنل انٹرسٹ بھی ہے, and we also owe a duty to our state. So by not reporting it, we knew for a fact کہ it will come down in 3 months time. اور وہی ہوا کہ by December وہ چیز کم ہو گئی. On the contrary, پاکستان کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. پاکستان میں ویٹ کرائسس آیا تو جو فوٹیجز چل رہی تھیں وہ دسمبر کی چل رہی تھی, کیونکہ لوگوں نے سویٹرز پہنے ہوئے تھے. they wanted a narrative on TV, اور اس نیریٹو کو فلوٹ کیا گیا. The question to you would then be, is the national interest more important? And I'm not talking about the other national interest, I'm talking about the actual national interest. Is that more important? یا آپ کی جو جرنلسٹک ایتھکس ہیں, یا آبجیکٹیوٹی ہے, نیوٹرلٹی ہے. I mean, I feel that I am lost in this entire set of notions that I just placed before you. What for you is the most important notion in terms? کچھ چیزوں میں آپ بہت زیادہ آپ کو اپنی ایک رول آف دا اسٹیٹ, آپ کو ایک میڈیا کو کچھ چیزوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے with any kind of the political actors which are power groups within any national state. اور پاکستان, یہ امریکہ میں بھی ہے, یہ برطانیہ میں بھی ہے, یہ فرانس میں بھی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیشنل نیریٹیو جو ہے وہ اسٹیٹ بنا دیتی ہے اور اس کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. ابھی آپ نے پچھلے دنوں ملکہ برطانیہ کا دیکھا, تو بلکہ دیکھتے جا رہے ہیں, ابھی دیکھ رہے ہیں, تو وہ ان کا ایک اپنا برطانیہ کا نیشنل انٹرسٹ ہے کہ وہ کامن ویلتھ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک اپنی رائل فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اس پہ بہت تنقید بھی ہے, لیکن اس کی ایک ہوتی ہے کہ آپ کو اسٹیٹ کو اسپیشلی پرائیویٹ میڈیا کے ساتھ نیگوشیشن کرنی پڑتی ہے. آپ کو جو آپ کے ایکٹرز ہیں, پولیٹیکل ایکٹرز, ان کو ایک میڈیا کے کنگلومریٹس کے ساتھ ایک نیگوشیشن کی اسپیس ہوتی ہے کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے اور اس میں ہم نے یہ کرنا ہے. جہاں پاکستان میں ایشو ہے وہاں پہ ہے کہ ماروثی سیاست, مطلب کہ انڈیویجول پالیٹکس. جب انڈیویجول پالیٹکس کی بات آ جاتی ہے یا آپ کی ڈائنیسٹک پالیٹکس کی بات آ جاتی ہے تو تب پھر مسئلہ آ جاتا ہے. سو بیکاز یہ میڈیا کی جو کا کام ہے ود نیشنل نیریٹیوز کے ساتھ ساتھ کام کرنا, وہ پوری دنیا میں ہے. لیکن جو پاکستان میں کئی ایشوز ہیں وہ یہ ہیں, اور کچھ اور بھی ساؤتھ ایشین کنٹریز میں ہیں, افریقن کنٹریز میں ہیں, وہ یہ ہے کہ جو کہ بہت کوئی اگر ایک ون پرسن سینگ, جو کہ ایک پرائم منسٹر ہوں یا کوئی بھی پرسن ان پوزیشن آف پاور ہوں, وہ جا کے کہتے ہیں کہ نہیں جی میرے بارے میں یہ چیز چلا دو, تو وہ چل جاتی ہے. تو
وہ چیکس اینڈ بیلنسز ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. آپ بلیو کرتی ہیں ریگولیشن میں میڈیا کی؟ جس طرح آف کام ہے, آئی ہیو ڈیلٹ ود آف کام, کیا پاکستان میں پیمرا کو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اس قابل ہے پہلی بات, اور دوسرا کیا از اٹ پرفارمنگ اٹس ٹاسک افیکٹولی؟ ناٹ ایٹ آل. ایکچولی پیمرا ہمارا وہ خواب تھا جو کہ جس کو بہت اچھے طریقے سے اس کا ایک بہت زیادہ, اگر اس کو اچھے طریقے سے کیا جاتا, نرچر کیا جاتا, اس کے اندر صحیح قسم کی انڈیورز لیے جاتے, تو وہ آج ایک اچھا ادارہ تھا جو کہ میڈیا کو ریگولیشن کے اندر مدد کر سکتا تھا اور ایک پراپر قسم کی نیگوشیشن باڈی ہو سکتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی پیمرا ہیز آلسو بین made into a toothless organization. ریگولیٹری کیپچر ہے جی ہاں پورا. بالکل, اور وہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے کہ ہمارے میڈیا کی ریگولیشن میں. اور اس لیے اب اس وقت تو انفارچونیٹلی پاکستان کا میڈیا, میں دیکھ رہی تھی کہ پروگریسو پیپرز جب بند ہوئے تھے پاکستان ٹائمز اینڈ آل ان لیٹ 1950s, اس میں اور آج کل کے ٹائم میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے کہ آج اٹھ کے جو بھی دل چاہے, کوئی کہتا ہے ARY بند کر دو, کوئی کہتا ہے بول نیوز بند کر دو, کوئی کہتا ہے جیو نیوز بند کر دو. یہ کوئی بٹ یہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا. میرا سوال یہ ہے, کیا دنیا کے باقی ممالک میں یہ چیز ہوتی؟ ناٹ ان دس مینر, بیکاز آپ کی ڈیفیمیشن جو لاز ہیں وہ ہیں, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. آپ کا جو دیر از این انفراسٹرکچر وچ از اویلیبل وچ آلسو از پوسٹ کولونیل انفراسٹرکچر, اس میں بھی بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے کہ اس کے اندر بھی ریفارم کی ضرورت ہے. لیکن نہ آپ کی کوئی کمپریہنسو پالیسی ہے ٹورڈز میڈیا ریگولیشن, نہ آپ کے کوئی لیگل کمپریہنسو پالیسی ہے ٹورڈز. اچھا, لیگل کمپریہنسو پالیسی وہ تو آپ میرے خیال میں میرے سے زیادہ اچھا نہیں, بالکل میں آپ سے, بٹ آئی وانٹ یور ویو آن دیٹ سنس یو آر سٹنگ ایٹ اے پلیس یو نو وچ از the top place in the world, I would say. سوال میرا یہ ہے کہ جو ڈیفیمیشن لاز کی آپ نے بات کی, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں اگر آپ کسی بھی ڈیفیمیشن کا دعویٰ کریں تو آپ کا پوتا شاید اس میں کسی قسم کی کوئی ریلیف اس کو مل جائے, آپ کی زندگی میں تو کچھ نہیں ہوتا. ڈیفیمیشن لاز کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے. اس کے علاوہ جو میڈیا کے پیمرا لاز اٹ سیلف ہیں, آئی گاٹ دا چانس ٹو پریکٹس آن دیٹ سائڈ, وہ بھی کوئی اتنے افیکٹو لاز نہیں ہیں. بٹ ونس اگین دا کوشچن از سیم, کیا میڈیا کے سے ریلیٹڈ لاز ہونے بھی چاہیے؟ خیر چلو لاز تو ہوں, بٹ کیا اتنی اسٹرکٹ اور افیکٹو لاز ہونے چاہیے کہ آپ میڈیا کو ریگولیٹ کریں؟ آئی مین لائک آئی ایم somebody, I'll give you my view here, I am somebody who believes in utmost freedom of speech. Say whatever you want in a maybe with the passage of time it gets restricted اور وہ اصل بات باہر آ جاتی ہے. بٹ جب ہم شروع میں ہی اس کو چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں تھرو افیکٹو لاز, جس طرح میں نے آف کام سے ڈیل کیا, ان کے بہت اسٹرکٹ لاز ہیں اینڈ یو لٹرلی کانٹ گو اوے ود سیئنگ اینی تھنگ لائک دیٹ, تو کیا پاکستان میں وہ چیز کی ضرورت ہے, یا پھر بول کے لب آزاد ہیں تیرے والی سچویشن میں جائیں؟ بول کے لب آزاد ہیں ان ملکوں میں زیادہ ضروری ہے جہاں پہ بہت ڈریکونین ریجیمز ہیں, اینڈ دیٹس ناٹ ایکسکلوسیو ٹو پاکستان. دا پوائنٹ از دیٹ وی سی, جو ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں وہ ہم بہت افریقن کنٹریز میں بھی دیکھ رہے ہیں, ہم انڈیا میں دیکھ رہے ہیں. ڈیفیمیشن لاز کی بہت زیادہ وائلیشن ہو رہی ہے, اتنے زیادہ مطلب کہ ان کو مس یوز کیا جا رہا ہے. ایکچولی ڈیفیمیشن لاز از جسٹ اے ٹول احمد صاحب. دا پوائنٹ از کہ اس ٹول کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے, اور اس میں ایک بہت سی دیر از اے لاٹ بٹوین دا سپ اینڈ دا کپ. تو اس میں جو اسٹیٹ کا انفراسٹرکچر اور آپ کی ڈیموکریٹائزیشن آف دا سوسائٹی اور آپ کا اسٹرکچر آف دا مارکیٹ, یہ سب بہت چیزیں امپورٹنٹ ہیں ان ہاؤ ایک میڈیا اسکیپ جو ہے وہ ایمرج ہوتی ہے زندگی میں ایک کنٹری کے لیے. اب صرف ایک فریڈم آف ایکسپریشن کو لے کے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. اس کا ایک پورا فریڈم آف ایکسپریشن سب کے پاس ہونا چاہیے, لیکن اس کی استعمال جو ہے اور اس کی افیکٹونیس جو ہے, اگر وہ بہت زیادہ, اگر کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کر کے فیک نیوز پھیلا رہا ہے تو وہ ایک میرے خیال میں ہارم کر رہا ہے. فیک نیوز پہ پاکستان میں بڑی ڈیبیٹ چلی کہ واٹ از فیک نیوز. ہاں, اور اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس کی اب صرف پاکستان میں ضرورت نہیں پر پوری دنیا میں ضرورت. اچھا مجھے ایک بات اور بتائیں, ابھی حال ہی میں پاکستان میں پاکستان ہیز بین ہٹ بائی دا موسٹ آئی وڈ سے ڈیوسٹیٹنگ قسم کے فلڈس, اور بہت برے حالات تھے. ان فلڈس کے اندر جو پاکستان کی میڈیا کوریج تھی آف آل دا چینلز,
state television, private channels. Are you satisfied with that? मेरे ख्याल में मीडिया इस चीज़ में थोड़ा सा तो मीडिया ने ज़ाहिरी बात है अच्छा काम किया है, लेकिन इट कैन डू मोर. Okay. What is that do more that it should do? Not the Musharraf wala do more. नहीं, इसमें यह है कि मैंने 10 साल पहले जब 2010 में फ्लड्स आए थे तो आई डिड अ रिपोर्ट ऑन दिस के मीडिया हमारा कैसे इस चीज़ को बेहतर कर सकता है. और अनफॉर्चुनेटली इस किताब में जो भी मैंने बातें लिखी हैं वो अभी तक इस पूरी की पूरी 11 years later we had these colossal floods and again I did not see What is this in kind this of report implementation. that you feel was not implemented this time? सबसे पहली बात तो ये कि जो फ्लड हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उसमें है कि आपको लोकल कम्युनिटीज़ को इंगेज करना है. मीडिया का एक बहुत बड़ा एजुकेटिव रोल है. तो ये अगर 10 साल पहले ये फ्लड्स आए थे तो ये दीज काइंड ऑफ रूरल कम्युनिटीज़ इन बलूचिस्तान एंड सिंध इनको प्रेपरेशन ऑफ द फ्लड्स में ये नेशनल कैलामिटी में बहुत ज़्यादा हमारे पास 10 साल थे. हमें उन कम्युनिटीज़ को प्रिपेयर करना चाहिए था कि इन केस एक फ्लड आ जाए तो हमने एक वो लोकल कम्युनिटीज़ को एजुकेट कैसे. ये तो उसकी होगी आप कह रहे हैं प्रीएम्प्टिव. वो मीडिया ने नहीं की. हमें मालूम था कि ये कभी भी हो सकता है, हमें आगे भी मालूम है. वी कैन लर्न फ्रॉम इट नाउ. दूसरी स्टेज होती है टू रीच आउट. अच्छा, प्रेपरेटरी स्टेज पर ही मेरा सवाल ये होगा कि लेट से खुदा ना खास्ता दोबारा फ्लड्स का चांस बनता है और आज हमारे पास 1 साल 2 साल हैं. what is that media should do and can do as far as preparing the general public is concerned कि जी फ्लड्स आ रहे हैं तो आप ये हिकमत अमली अपनाएं. देखें, एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर यही बात है कि हमारे स्पेशल प्रोग्राम्स शुड बी फॉर दैट काइंड ऑफ दैट बेल्ट अराउंड इंडस रिवर, जहाँ पे वो कहें कि अपने कीप अवे फ्रॉम राजनकोट वगैरह जो हैं उनको कहें कि जी आप दूर बनाएं क्योंकि आपके होटल्स, आपके घर, वो सब के सब दरिया पानी बहा के लेकर. क्या मीडिया ये चीज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इन्फोर्स नहीं करवा सकता? नहीं, दिस इज़ पॉपुलर कल्चर अहमद. ये चीज़ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज होती हैं. क्लाइमेट चेंज की डिबेट को बहुत ज़्यादा उसको आपको एक 1-to-1 लेवल पे उसके बारे में बात करनी पड़ेगी और उसके बारे में उसको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा कि वो कैसे उसका एक इम्पैक्ट पॉपुलेशन पर और ऑडियंस पर होता है, लास्टिंग इम्पैक्ट. और जब तक ये मीडिया, बेशक आप उसको एंटरटेनमेंट ड्रामों में डालें, बेशक आप उसको बच्चों के कार्टून्स में डालें, आप देखें कि कौन सा मीडियम जो है उसकी ज़्यादा व्यूअरशिप है, विजिबिलिटी है, उसमें इस चीज़ को इट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, मीडिया स्ट्रैटेजी. और एंड इट इज़ नॉट दिस हैज़ टू बी अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव. और इसमें प्राइवेट जो मीडिया ओनर्स हैं उनको गवर्नमेंट के साथ मिल के इसके ऊपर काम करना चाहिए. ये सिर्फ ये नहीं है कि पीटीवी चला रहा है, क्योंकि वी एग्जैक्टली नो कि जी 96 चैनल्स हैं और लोग नहीं देखते सिर्फ पीटीवी. सो वी हैव टू कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी जिसमें इसको एक पॉपुलर कल्चर में क्लाइमेट चेंज और फ्लड्स के बारे में, और वो थ्रू दैट आपकी पॉपुलेशन बहुत प्रीएम्प्टिव प्रिपेयर हो जाएगी. बिल्कुल ठीक. अच्छा, आपने यू स्पोक अबाउट द क्वीन एंड द कवरेज दैट वाज बीइंग गिवन टू क्वीन. And the reason why I'm asking you this question in English is that I would want a message from you as well, that what was the role of, I would say, the Queen of England as when she was alive, especially because she's dealt with Pakistan and there have been several exchanges. She's also visited Pakistan. How do you see that role in terms of Pakistan and UK is concerned? I feel that Pakistan with UK has a very different relationship from UK's relationship with India. And my own this is my personal observation. Pakistanis would always be, and I've actually said it at several platforms, Pakistanis would always be, to some way, in some form, be thankful to the United Kingdom for actually giving them independence and giving them a separate homeland. एंड ठीक है, मास्टर और क्या रूल्ड की वी हैड दैट रिलेशनशिप ऑफ
the UK being a colonial power over us. But then equally, we as a nation have a very special kind of affiliation with the United Kingdom, because we in some ways are quite thankful that when partition happened, we were able to convince or to negotiate with the United Kingdom and to actually give us a separate homeland. I think we should be more thankful to them as far as giving us good infrastructure is concerned. That because the too. infrastructure that we're using till date, thanks to our amazing politicians, the infrastructure that they've made compared to the ones that we have from the pre-colonial era and the colonial era, it's still functional. So I would be more thankful to them as far as this is concerned. As far as giving the independence is concerned, I would say that I'm one of those who believe that at least some part of the world they were willing to recede. So we got that part. So moving on, final comment on the Queen bit, because that's what I really wanted to know. People in Pakistan, they're genuinely not aware of the role of Crown as far as Pakistan and England relationship is concerned. Do you think that role was duly and properly played by the Crown? Because people, even in Pakistan, have great regard, respect. I would say people are very fond of this entire concept of the Crown. And very recently there was a Netflix series, The Crown. Almost every Pakistani has seen it, because people were fascinated and mesmerized by that. But does that Crown actually play some vital role as far as the relationship between two countries is concerned? Of course, there is a kind of historical affiliation with which we've already discussed, and Ahmed, you've really rightly pointed out that the mere fact that you and me, we are speaking understandable English. English is one kind of gift that has been given to this part of the world. So the infrastructure that the United Kingdom has given us we're quite thankful for that. But then equally, as far as the royal family and the Queen, the Commonwealth was very dear to the Queen, to the late Majesty Queen Elizabeth II, and if you see that we had the royal couple, which was Prince William and Kate. They came and they had a kind of tour to Pakistan. So the Queen was loved by across the world. She had huge respect from all the kind of Commonwealth countries and non-Commonwealth countries. But then equally, there is a desire and there is a kind of initiative taken by the younger royals, whereby Prince William and Kate came here and they were given fantastic kind of hospitality from Pakistan. And I think they're changing the entire concept of this royalty. They're making it very modern. Modern. And then we can't discount Lady Diana's affiliation with Pakistan. So there is a kind of kya kehte hain isko Urdu mein? I mean, there is a little bit of a romance going on between Pakistan and the royal family of the UK, particularly because of Lady Diana and so on and so forth, and the Queen and the young royals coming in. So I don't think that King Charles III he's also going to continue to have those favorable ties with Pakistan. And he wants to continue with his mother's legacy of actually having affiliations with all the Commonwealth countries, republics or head of the states, either way. But then equally, I think they will continue to foster good relations with, if they can continue to have that with the United Kingdom. लेकिन UK और पाकिस्तान का सिर्फ रॉयल फैमिली का कनेक्शन नहीं है, हमारी बहुत बड़ी डायस्पोरा उधर है. Exactly. और I believe a sizable number of Pakistani population is there. Exactly. And now we have a whole lot of British Pakistanis. And so Pakistan and UK relationships are going to actually continue to thrive. And I think there is a kind of initiative by both sides. It was fantastic talking to you, Dr. Hassan. So kind of you joined the program. जी, आपने बात सुनी आज डॉक्टर साहिबा की as far as the role of media is concerned,
स्पेसिफिकली जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था वो था रोल ऑफ मीडिया इन फ्लड्स, बिकॉज हम जनरली जब मीडिया की बात करते हैं तो हमें सास बहू का रिलेशनशिप और उन ड्रामाज और वो जिसे कहते हैं टेंटलाइजिंग किस्म की चीज़ें जो है उनसे हम बाहर नहीं आते, बट इट इज़ बियॉन्ड दैट. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट एन एकेडमिक लाइक डॉक्टर साहिबा वाज वेरी इजीली एबल टू पॉइंट आउट कि मीडिया का रोल एक सोसाइटी में रेफर्मेटरी होता है. एक रोल ऐसा होता है कि एक बड़े का उस्ताद का रोल होता है कि आप जो टीवी पर देखते हैं, जब तक हम PTV 2 पर ट्रैक्टर स्टार्ट करना सीखते थे तो हमें ट्रैक्टर स्टार्ट करना ही आया था. फिर प्राइवेट मीडिया की इंसेप्शन आई और फिर आहिस्ता आहिस्ता पीपल हैव बिकम सो अवेयर कि आज के दौर में सेफली खान साहब ये कह सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स लोग उनके साथ खड़े होते हैं. उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल मीडिया का है, बिकॉज देयर इज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, येट there are a lot of things that are required to be done. जो डॉक्टर साहिबा ने पॉइंट आउट की, मीडिया का एक पॉजिटिव पढ़ा लिखा रोल जो है वो ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं कि ट्रैक्टर स्टार्ट किया जाए, आज टेस्लाज आ गई हैं तो आज टेस्लाज को स्टार्ट करना सिखाया जाए. ऑन दैट नोट आई कंक्लूड टुडेज प्रोग्राम. थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द प्रोग्राम. इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक. थैंक यू.